اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کراچی سے کسی نے پوچھا ہے، میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری عمر 18 سال ہے، مجھے انجانے میں اپنی ٹیچر سے پیار ہو گیا، میں انہیں اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ ہو نہیں پا رہا، میں نماز میں دعا مانگتا ہوں مگر نہیں بھلا رہا، کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں ان کے لیے رشتہ بھیجوں؟ آپ 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، دیکھیں اسلام میں تو جائز ہے، کسی کے لیے بھی رشتے کا پیغام بھیج سکتے ہیں، تو آپ پیغام بھیج دیں، آپ کی وہ ٹیچر مان جائیں تو اچھی بات ہے، اور اگر پٹ جائیں آپ بہت برے طریقے سے تو پھر مجھے کچھ نہیں کہیے گا، کہ میرا نام نہیں لیجیے گا، مفتی صاحب نے بولا تھا، میں تو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، پیغام کسی کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ باقی 18 سال کی عمر میں آپ کے والدین کہاں مانیں گے آپ کو، اور لڑکی والے بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کی سورس آف انکم کیا ہے، کما کیا رہے ہو، رکھو گے کہاں، یہ سارے مسائل آپ خود سوچ لیں، اور وہ مان جائیں تو نور علی نور، ہم تو سب کو اجازت دیتے ہیں، ہم کیا شریعت نے اجازت دی ہے، ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی، آپ نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا جن کی عمر 40 سال تھی، تو اسلام میں تو جائز ہے، لڑکے کی عمر کم ہو لڑکی کی عمر زیادہ ہو آپ کر سکتے ہیں، یا الٹا ہو لڑکی کی عمر کم ہو لڑکے کی عمر زیادہ ہو تو بھی کر سکتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ میاں کہتے ہیں جو پسند آئے اس سے شادی کرو، یہ ہماری سوسائٹی نے اوٹ پٹانگ باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور خام خواہ میں لوگوں کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے کہ لڑکے کی عمر اتنی ہو لڑکی کی عمر اتنی ہو، اور یہ ہو وہ ہو فلانا ڈمکانا، فضول باتیں بالکل۔ اللہ میاں کہتے ہیں ما طاب لکم، جو اچھی لگیں ان سے شادی کر لو، تو بھائی آپ کے لیے آپ کو اچھی لگ رہے ہیں آپ ان سے شادی کر لیں، لیکن یہ مسئلہ آپ کے سوچنے کا نہیں، اگلا سوچے گا کہ کیوں کریں ہم شادی، ان کو شریعت نے تھوڑی کہا ہے کہ وہ آپ سے کریں، ان کو آپ اچھے لگیں گے تو آپ وہ کر لیں گی، نہیں لگیں گے تو نہیں کریں گی، پھر آگے ان کے ماں باپ کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں میرے بچے، تو پٹنے والے پورے انتظام کر رہے ہو تم اپنے لیے، تو میں تو شرعی مسئلہ بتا دیا میں نے آپ کو، باقی میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں پٹے تو میرا نام نہیں لینا کہ مفتی صاحب نے بولا تھا، میں نے شرعی مسئلہ بتایا جو سب کے لیے ہے، کہ کوئی بھی کسی کو پیغام بھیج سکتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، یعنی اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ، اور اس سے سوسائٹی کو عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ جو بے پردگی کا ماحول ہے نا، لوگ کہتے ہیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں لڑکیاں جا کے، خواتین، او بھائی صاحب بچہ بعد میں ہوتا ہے، جو بالغ بچوں کی بات کر رہا ہوں وہ آدمی پہلے ہے، لڑکا پہلے ہے، تو لڑکوں کی اٹریکشن عورت کی طرف ہوتی ہے، تو فیمیل ٹیچرز ہونی ہی نہیں چاہیے لڑکوں کے اسکول میں۔ یہ جو سوسائٹی لبرل بن رہی ہے نا، بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں، تو یہ واقعہ ایک نہیں ہے، 20 واقعات آ رہے ہیں، لڑکے عاشق ہو رہے ہیں ٹیچرز پہ، ٹیچر عاشق ہو رہی ہے لڑکوں پہ، میرے پاس ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ ایک فیمیل ٹیچر تھی، اپنے سے 25 سال کم عمر لڑکے پہ عاشق ہو گئی تھی، وہ اپنے شاگرد پہ، اور اتنی پاگلوں کی طرح عاشق ہوئی، اس لڑکے کو خراب کر دیا اس نے، لڑکا بگڑ گیا وہ، تو فیمیل ٹیچر لٹو ہو گئی تھی اس کے اوپر، تو اس لیے یہ ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی، مس گیدرنگ والا، لڑکے لڑکوں کے اسکولوں میں جائیں، لڑکیاں لڑکیوں کے اسکولوں میں جائیں، لڑکوں کو میل ٹیچر پڑھائیں اور لڑکیوں کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پر کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا، ہماری دینی اسلامی تنظیمیں بھی بس چند ایک مسائل ہیں ان پہ وہی آواز اٹھا رہے ہیں، یہ بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا۔ دینی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس پہ سب سے زیادہ آواز اٹھائیں، بھائی یہ کو ایجوکیشن سسٹم ختم کرو، لڑکوں کے اسکول میں لڑکیوں کا کیا کام ہے، فیمیل ٹیچر کا کیا کام ہے، اور فیمیل کے کالجز میں اور اسکولوں میں میل ٹیچر کا کیا کام ہے، اس سسٹم کو ختم کرنے کی سب سے زیادہ ملک میں اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ والدین کا پسند کی شادی نہ کرنے پر بد دعا دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ لڑکی کو پورا حق ہے کہ اپنی پسند سے شادی کرے، ہم نے اپنی پسند سے شادی کی، اس کے بعد ہمارے ماں باپ ہمیں بد دعا دے دیتے ہیں اور وہ بد دعا ہمیں لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ان کا بد دعا دینا صحیح عمل تھا یا نہیں؟ یہ ہے جی امیرہ خان لکھنؤ سے۔ دیکھیں لڑکی کو پورا حق ہے اپنی پسند سے شادی کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کی پسند کا خیال ہی نہ کرے اور کم عمر لڑکیاں گھروں سے بھاگنا شروع کر دیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، لڑکیاں میچور نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے 40 سال کی ہو گئی 35 سال کی ہوگی تو لڑکی میچور ہو گئی ہے، لیکن ایک 18 سال 19 سال 20 سال 25 سال اس میں لڑکیاں میچور نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں ان کو ماں باپ کی پسند کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی پسند ان پہ تھوپے نہیں، ان کی پسند کا بھی خیال کریں، یعنی خاص طور پہ والد کے ذمہ باپ اور بیٹی دونوں کی رضامندی سے نکاح ہونا چاہیے، شریعت کا یہی حکم ہے،
لیکن کہیں باپ ظالم ہے، ماں ظالم ہے، وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اچھے بھلے رشتوں کا انکار کر رہے ہیں، پھر مجبوراً لڑکی کوئی قدم اٹھاتی ہے تو پھر اس کے لیے قدم اٹھانا جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ اب لڑکی کو ایک لڑکا پسند آ رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، باپ نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے بلا وجہ کا، نہیں میں نے کرنی نہیں ہے، اور کوئی اس میں مصلحت نہیں ہے لڑکے میں، کوئی خرابی ہے تو بتاؤ نا، بس نہیں کوئی خرابی نہیں، بس میری نہیں کرنی یہاں پہ، تو ایسی خامخواہ کی ضد اگر باپ نے بنائی ہوئی ہے تو پھر باپ کو نہ تو بد دعا دینے کا کوئی حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بد دعا دے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ بد دعا لگے گی بھی نہیں، کیونکہ شریعت کا حکم ہے جلد نکاح کرو اور کفو میں نکاح کرو، کیونکہ ماں باپ کے چکر میں لڑکیاں نکاح کو ڈیلے کرتے کرتے زنا میں پڑ جاتی ہیں۔ اس زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ماں باپ آج کل اپنی ذمہ داریاں، بہت سے ماں باپ جو اس وقت میرا پروگرام نہیں سن رہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور بچیوں کو ٹائم پہ ان کا بیاہ نہیں کرتے، ان کا نکاح نہیں کرتے، جس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے تو یہ بالکل غلط کیا، ماں باپ کی عزت کو آپ نے داؤ پہ لگایا، اور بھاگنے کا کوئی معقول عذر بھی نہیں تھا آپ کے پاس، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے اچھا سوچ رہے تھے، صحیح جگہ آپ کی بر وقت نکاح کر رہے تھے، تو پھر آپ نے غلط کیا۔ تو پھر اگر ماں باپ کی بد دعا لگی ہے تو ماں باپ کو منائیں، آپ جا کے اللہ سے بھی توبہ استغفار کریں، ماں باپ مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ سے ہی توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس بد دعا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا، ماں باپ ہی ذمہ داری نہیں نبھا رہے تھے آپ کی، خام خمے زبردستی غلط جگہ آپ کی شادی کر رہے تھے اور آپ کی رضا کا بالکل خیال نہیں کر رہے تھے، پھر اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو پھر اگر ماں باپ بد دعا دیتے ہیں تو بھی ماں باپ کی بد دعا سے بہرحال بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ بد دعا نہیں لگے گی۔ پھر بھی آپ کی یہ سمجھتی ہیں کہ بد دعا لگ گئی ہے تو آپ منا لیں ماں باپ کو، جا کے ان کی خدمت کریں، ان کے لیے ان کو گفٹ دیں، تحفے تحائف دیں، پاؤں میں گر جائیں، ابا کے اپنے، ماں کے اپنے پاؤں میں گر جائیں، تو ماں باپ کے سامنے تو جتنا جھکیں گے اللہ راضی ہوگا۔ ان کو منا لیں کسی طریقے سے، اپنی پوری کوشش کر لیں منا لے کی، پھر بھی نہیں مانتے تو بس پھر اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ اس بد دعا کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی سے نکاح کا حکم۔ محمد فہد انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا تایا کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں تاکہ خاندان والے جو دینی ماحول سے دور ہیں وہ کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔ بھائی بالکل کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی ہے وہ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے کی ہے، تو آپ 2 سال بڑی عمر کی خاتون سے کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کریں، اور جب ہو جائے تو مجھے بتا دیں۔ فیشن میں ناخن بڑھائے اور انتقال ہو گیا۔ اگر کسی لڑکی نے فیشن میں اپنے ناخن بڑے رکھے ہوں اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہوگا؟ عبداللہ صاحب 4 سدہ سے۔ نہیں کاٹ سکتے ناخن، بلکہ اسی گناہ کے ساتھ وہ قیامت میں اٹھے گی کہ ناخن جو ہے نا جس حالت میں موت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، تو بالکل نیچر سے بغاوت ہے یہ، تو اس لیے خواتین کو ناخن کاٹنے چاہیے اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ یہ بڑے میں ناخن اچھے لگتے ہیں۔